السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منزل اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت اور شروع کرتے ہیں الفن الثالث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفن الثالث فی العنصریات وهو مشتمل علی 6 فصول۔ فن ثالث عنصریات کے بیان میں، یعنی ان احوال کے بیان میں ہے جو عنصر کی جانب منسوب ہوتے ہیں، جن کا تعلق عنصر سے ہوتا ہے۔ عنصر کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے اصل کا۔ تو عنصر جو اصل کے معنی میں ہے، یہ عناصر 4 ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ان کو بسائط عنصریہ کہتے ہیں، کیونکہ بسائط عنصریہ اس لیے کہ فلاسفہ نے جب ترکیب و تحلیل کے بارے میں بحث کی تو انہیں یہ ملا کہ کائنات کی ترکیب کا آغاز عناصر اربعہ ہی سے ہوا اور اس کی تحلیل بھی عناصر اربعہ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی تلاش و جستجو اور اپنے استقراء کی بنا پر عناصر 4 اخذ کی اور کہا آگ، پانی، مٹی، ہوا یہ عناصر اربعہ کہلاتے ہیں۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، تو ان میں سے جو کوئی عنصر بارد ہے یعنی ٹھنڈا ہے، کوئی حار ہے یعنی گرم، کوئی تر ہے اور کوئی خشک ہے۔ اس طرح کل 4 شقیں نکلتی ہیں۔ بارد ہو اور تر ہو، جیسے کہ پانی ٹھنڈا بھی ہے اور تر بھی ہے۔ بارد ہو اور خشک ہو، جیسے کہ زمین، اور حار ہو اور یابس ہو، یعنی خشک بھی ہو اور گرم بھی ہو، جیسے کہ آگ۔ حار ہو اور تر ہو، گرم ہو اور تر ہو، اس کی مثال اس کو جیسے کہ ہوا۔ حرارت اور برودت کا معنی تو بالکل ظاہر ہے بچوں آپ پر۔ حرارت کا مطلب ہوتا ہے گرم ہونا اور برودت کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا۔ رطوبت اور یبوست کا مطلب یہ ہے کہ رطوبت وہ کیفیت ہے جو بآسانی افتراق و اتصال کو چاہے، اور یبوست وہ کیفیت ہے جو بآسانی افتراق و اتصال کو نہ چاہے بلکہ افتراق و اتصال کی تقاضے میں صعوبت اور پریشانی ہو۔ بہرحال یہ عناصر 4 ہیں۔ ان عناصر کی طرف جو احوال منسوب ہوں گے ان کو عنصریات کہتے ہیں۔ تو فن ثالث عنصریات کے بیان میں ہے۔ یہ فن ثالث مشتمل ہے 6 فصلوں پر۔ فصل فی البسائط العنصریہ، پہلی فصل جو ہے وہ بسائط عنصریہ کے بیان میں ہے، یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا جو بسائط ہیں، بسائط عنصریہ، ان کے بیان میں۔ اور اس بیان میں، اس فصل کے اندر صاحب کتاب یہ بتائیں گے کہ جو 4 عناصر ہے، یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان میں سے ہر ایک عنصر اپنی طبیعت، اپنی صورت نوعیہ میں دوسرے عنصر کے خلاف ہے، مخالف ہے۔ ہر ایک کی صورت نوعیہ الگ الگ ہے۔ صورت نوعیہ وہ صورت ہوتی ہے جو کسی شے کو ایک خاص نوع اور قسم بنا دے۔ تو پانی کو پانی، یعنی اجسام کے درمیان تمایز جس صورت کی بنا پر ہوتا ہے وہی صورت نوعیہ کہلاتی ہے۔ تو پانی کی صورت نوعیہ کہ جس کی بنا پر اسے ہم پانی کہتے ہیں وہ الگ ہے۔ آگ کی صورت نوعیہ جس کی وجہ سے ہم اسے آگ کہتے ہیں وہ اس کی الگ ہے۔ ایسے ہی مٹی اور ہوا کی بھی ہر ایک کی صورت نوعیہ الگ الگ ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ ہر ایک اپنی صورت نوعیہ کی بنا پر ایک الگ حیز کا تقاضا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پانی اپنی صورت نوعیہ کی بنا پر کبھی اوپر جانا نہیں چاہتا ہے۔ ایسے ہی آگ ہمیشہ
اوپر کے لیے جانا چاہتی ہے، یعنی حیز ہوا میں جانا چاہتی ہے۔ ہوا کبھی نیچے نہیں آنا چاہتی ہے، اوپر جانا چاہتی ہے۔ مٹی ہمیشہ نیچے آنا چاہتی ہے، اوپر نہیں جانا چاہتی ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی صورت نوعیہ الگ الگ ہے، اسی صورت نوعیہ کی بنا پر ہر ایک اپنی اپنی حیز کو گھیرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے کی حیز کو گھیر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آئی؟ اگر سب کی صورت نوعیہ ایک ہوتی تو بالطبع سب کے سب ایک ہی حیز کو گھیرے ہوئے ہوتے، یا یہ کہہ لو کہ ہر ایک دوسری حیز کو گھیرے ہوئے ہوتا، کیونکہ طبعیت اسی حیز دوسری کی حیز کو چاہتی، اور دوسری کی حیز کو گھیرنا یہ باطل ہے۔ اس لیے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر ایک عنصر کی اپنی صورت نوعیہ الگ ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اپنی حیز میں رہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اس کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں الفن الثالث فی العنصریات، فن ثالث عنصریات کے بیان میں ہے، وہو مشتمل علی 6 فصول، اور یہ مشتمل ہے 6 فصلوں پر۔ فصل فی البسائط العنصریہ، یہ فصل اول ہے بسائط عنصریہ کے بیان میں۔ الماء، بسائط عنصریہ ہیں کیا کیا؟ الماء والارض والنار والہوا، پانی، مٹی، آگ، ہوا۔ وکل واحد منہا یخالف الآخر، ان عناصر میں سے ہر ایک عنصر دوسرے کا مخالف ہوتا ہے، فی صورتہ طبعیہ، اپنی صورت نوعیہ میں، کیونکہ ہر ایک کی صورت نوعیہ الگ الگ ہوتی ہے۔ وَإِلَّا، اگر صورت نوعیہ میں ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو تو خرابی کیا لازم آئے گی؟ تو فرماتے ہیں وَإِلَّا لَشَغَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا بِاتِّبَاعِ حَيِّزِ الْآخَرِ، ورنہ تو ان میں سے ہر ایک بالتبع دوسرے کی حیز کو گھیر لے گا۔ وَالتَّالِي باطل، ہر ایک کی حیز الگ ہوتی ہے، ایک کا دوسرے کی حیز کو گھیر لینا یہ باطل ہے۔ فالمقدم مثلہ، تو اس کا جو مقدم ہوگا وہ بھی باطل ہوگا۔ لہذا سمجھ میں آ گیا کہ ہر ایک اپنی صورت طبعیہ میں، صورت نوعیہ میں دوسرے کے مخالف ہے۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا قَابِلٌ لِلْكَوْنِ وَالْفَسَادِ، ان عناصر اربع میں سے ہر ایک کون و فساد کو بھی قبول کرتا ہے۔ کس کو؟ کون و فساد کو قبول کرتا ہے۔ کون کا مطلب اس سے پہلے ہم بچے بتا چکے ہیں۔ کون کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف کوئی جسم جب متغیر ہوتا ہے تو حالت اولا، جس حالت سے وہ بدل کر دوسری حالت میں جاتا ہے تو حالت اولا بگڑ جاتی ہے تو اس کو فساد کہتے ہیں، اور دوسری حالت پیدا ہوتی ہے تو اس کو کون کہتے ہیں۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ عناصر اربع میں سے ہر ایک کون و فساد کو قبول کرتا ہے، یعنی ان میں تغیر ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب۔ کیسے تغیر ہوتا ہے؟ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی پتھر بن جاتی ہے، پانی پتھر بن جاتا ہے، کبھی ہوا پانی بن جاتی ہے، کبھی پانی ہوا بن جاتا ہے، اس طریقے سے ان میں تغیر ہو جاتا ہے۔ اب اگر کہیں پر پانی ہوا بن گیا تو پانی کی اپنی حالت اولا ختم ہو گئی تو وہ حالت فساد کہلائے گی، اور حالت ثانیہ جب وہ ہوا بن رہا ہے تو جو ہوا کا بننے کی جو حالت ہے اس کی، یہ اس کے لیے کون ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ اب آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ پانی پتھر کیسے بن جاتا ہے، پانی ہوا میں منحل کیسے ہو جاتا ہے، پتھر پانی کیسے بن جاتا ہے، ان باتوں کو آپ کو سمجھنا ہے۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا قَابِلٌ لِلْكَوْنِ وَالْفَسَادِ، ان میں سے ہر ایک کون و فساد کو قبول کرتا ہے۔ دلیل کون و فساد کو قبول کرنے کی، لِأَنَّ الْمَاءَ يَنْقَلِبُ حَجْرًا، کیونکہ پانی پتھر میں بدل جاتا ہے۔ علامہ عبدالحق خیر آبادی فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ چشمہ سہ کوہ میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ صاف شفاف قابل شرب پانی چکنا پتھر ہو جاتا ہے۔ سہ کوہ یہ آذربائیجان کی پہاڑیوں میں ایک شہر مراغہ کی ایک بستی ہے، وہاں کے کنواں میں، وہاں کے سہ کوہ جو پہاڑ ہے اس میں
تو ایک بستی کے اندر صاف و شفاف پانی، قابل شرب پانی چکنا پتھر بن جاتا ہے، تو دیکھو پانی پتھر میں منقلب ہو گیا۔ والحجر ينحل ماء، اور پتھر بھی پانی میں منحل ہو جاتا ہے۔ پتھر پانی میں منحل کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پتھر پانی میں منحل ہو جاتا ہے، جیسے کہ چونا ہی ہے، یہ سب کے سب پتھر ہی تو ہوتا ہے، اور اس کو اتنا پکایا جاتا ہے کہ وہ ملائم ہو جاتا ہے، پھر پانی میں بدل کر، پانی میں منحل کر کے اسے لوگ پوت دیتے ہیں۔ تو پتھر پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی پتھر کو نمک کی طرح بنا دیا جائے اور پھر پانی سے اسے پگھلا دیا جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ وَقَذَا الْهَوَاءُ يَنْقَلِبُ مَاءً، ایسی ہوا پانی میں بدل جاتی ہے۔ ہوا پانی میں بدل جاتی ہے، اس کی مثال کما یرا فی قُلَلِ الْجِبَالِ، جیسے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر دیکھا جاتا ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، پہاڑوں پر رہنے والے آئے دن یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی پانی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ذرا سی دیر میں ٹھنڈک کی وجہ سے جو ہوا ہوتی ہے وہ ہوا پانی میں بدل جاتی ہے اور پانی وہاں پر ہو جاتا ہے۔ ہوا پانی میں بدل جانا پہاڑوں پر تو دیکھا ہی جاتا ہے۔ بدلتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ پانی ٹھنڈک کی وجہ سے ہوا گاڑھی پڑ جاتی ہے، اور گاڑھی پڑنے کی وجہ سے وہ ہوا پانی بن جاتی ہے۔ اس کی واضح مثال آپ اپنے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی پائپ میں ٹھنڈک کے دنوں میں خاص کر کسی پائپ میں اندر پانی چلتا ہو، پانی چل رہا ہو تو اس پائپ کے اوپر پانی پانی ہو جاتا ہے، حالانکہ پائپ میں کہیں پر چھید نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ پائپ کے اوپر پانی کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ پانی جو پائپ کے اوپر ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پائپ کے اندر ٹھنڈا پانی چل رہا ہے، اور پائپ کے اوپر ہوا جو اس سے متصل ہے، تو وہ اندر کی ٹھنڈک کی وجہ سے وہ ہوا گاڑھی پڑ جاتی ہے، اور گاڑھی پڑنے کے بعد وہ ہوا پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، ورنہ پائپ کے اندر کہیں چھید نہیں ہوتا کہ اس پائپ کے اوپر کے پانی نکل آئے، نہیں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ایسے ہی آپ فریج کو چلائے تو فریج کے اندر بالکل پانی نہ ہو، 10 منٹ کے بعد آپ اس کے فریجر میں دیکھیں گے کہ جو اس کے اندر ہوا جو ہوتی ہے وہی ہوا ٹھنڈی ہو کر گاڑھی پڑ جاتی ہے اور وہ پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات وہ برف میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر پانی برف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہوا کا پانی ہونا، پانی میں بدلنا، اتنی ڈھیر ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَقَذَا الْهَوَاءُ يَنْقَلِبُ مَاءً، ایسے ہی ہوا پانی میں بدل جاتی ہے، کما یرا فی قُلَلِ الْجِبَالِ، جیسے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر یہ دیکھا جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَغْلُظُ الْهَوَاءُ وَيَصِيرُ مَاءً، کیونکہ ہوا گاڑھی پڑ جاتی ہے اور پانی ہو جاتی ہے۔ وَيَتَقَاطَرُ دَفْعَةً، اور دفعتاً، یہ کہ دفعتاً وہ ٹپکنے بھی لگتی ہے، وہاں پر پہاڑوں کے اوپر بارش ہونے لگتی ذرا سی دیر میں۔ والماء ايضا ينقلب هواء، اور پانی بھی ہوا میں تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ کسی ڈیگچی میں، کسی ہانڈی میں یا کسی برتن میں پانی کو لے اور اس کے نیچے آگ جلا دیں، اتنی تیز آگ جلا دیں کہ وہ جلاتے رہیں اور اس سے بھاپ اڑتی رہے گی، تو وہ سارا پانی آخر میں جا کے آپ دیکھیں گے سب بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، اور اس برتن میں کچھ بھی نہیں رہتا ہے، تو بھاپ بن کر اڑ گیا تو سب ہوا ہی تو بن گیا۔ فرماتے والماء ايضا ينقلب هواء، پانی بھی ہوا میں بدل جاتا ہے، بالتبخیر، بھاپ کے ذریعے سے۔ وَقَذَا الْهَوَاءُ يَنْقَلِبُ نَارًا، ایسی ہوا آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے، آگ میں تبدیل ہوتی ہے ہوا۔ اس کی مثال کما فی قور الحدادین، جیسے کہ لوہاروں کی بھٹیوں میں، لوہاروں کی بھٹیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پائپ سے ایک طرف سے پنکھا لگا دیتے ہیں اور پائپ کے ذریعے سے اس میں ہوا پہنچاتے ہیں اپنی بھٹی میں، تاکہ اس کے کوئلے
دہکتے رہیں۔ تو جو ہوا پہنچتی ہے اس میں، پھر وہ کوئلوں کی طرف سے لپٹ بن کر اوپر کے لیے نکلتی ہے، وہی ہوا ہوتی ہے، اور وہی ہوا اب لپٹے بن کر کوئلوں کے اوپر سے نکلتی ہے تو وہ آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایزن والنار ایزن تنقلب حیوان، اور آگ بھی ہوا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آگ کے ہوا میں تبدیل ہونے کی مثال کما یشاہد فی المصباح، جیسے کہ چراغ میں اس بات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ چراغ میں مشاہدہ کیسے کیا جاتا ہے کہ چراغ جلتا ہے بچوں، تو چراغ کی لو جو جلتی ہے تو وہاں پر آگ ہوتی ہے، اور تھوڑے سے اوپر جاتی ہے تو پھر وہ آگ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہلکا سا دھواں سا دکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ آگ جو اوپر کے لیے بڑھتی ہے تو اوپر بہت زیادہ اوپر کیوں نہیں بڑھتی ہے؟ کیونکہ جب اس کے فتیلے سے جب وہ آگ تھوڑی سی دور ہوتی ہے تو وہ آگ فوراً ہوا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وَنَقُولُ أَيْضًا، ہم ایک بات اور بھی کہیں گے۔ اچھا، ایک بات جو کہنے جا رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، چاروں عناصر کی طبعیت اور صورت نوعیہ الگ الگ ہیں، اور ان اجسام پر، ان عناصر پر کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں ان کی۔ جیسے پانی ہے، وہ گرم بھی ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، لیکن گرم ہونے کی صورت میں بھی پانی پانی ہی رہتا ہے، ٹھنڈے ہونے کی صورت میں بھی پانی پانی رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی صورت نوعیہ اور صورت طبعیہ نہیں بدل رہی ہے، اور جبکہ اس کی کیفیت گرم ہونے کی اور ٹھنڈے ہونے کی بدل جا رہی ہے۔ ایسے ہی ہوا کبھی گرم ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن ہوتی تو ہوا ہی ہے، تو ہوا ہی ہر صورت میں ہوا رہتی ہے، گرم ہونے کی صورت میں بھی ہوا، ٹھنڈے ہونے کی صورت میں بھی ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کی صورت طبعیہ یا صورت نوعیہ میں تغیر اور تبدل نہیں ہو رہا ہے، اس کی کیفیتوں میں تغیر اور تبدل ہو رہا ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جو کیفیتیں ہیں ان عناصر پر، جو کیفیتیں طاری ہوئیں، جو کیفیتیں لاحق ہوئیں انہیں، وہ کیفیتیں ان عناصر پر، عناصر کی صورت طبعیہ اور صورت نوعیہ پر زائد ہیں، عین صورت نوعیہ نہیں ہیں، کیونکہ اگر عین صورت نوعیہ ہوتی وہ تو یہ کیفیات کے تغیر سے صورت نوعیہ میں بھی تغیر ہوتا اگر عین ہوتی، حالانکہ صورت نوعیہ میں تغیر نہیں ہوتا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ کیفیات یہ صورت طبعیہ پر امر زائد ہیں، اس بات کو بیان کرنا ہے۔ فرماتے ہیں وَنَقُولُ أَيْضًا، ہم یہ ایک بات یہ بھی کہیں گے، الکیفیات زائدۃ علی صورت طبعیہ، کیفیات یہ صورت طبعیہ پر زائد ہوتی ہیں، انہا تستحیل فی الکیفیات، کہ وہ صورت طبعیہ بدلتی ہیں کیفیات میں، مثلا تسخن گرم ہونے میں، تبرد ٹھنڈے ہونے میں بدلتی رہتی ہے، مع ابقاء صورت طبعیہ بذاتها، حالانکہ صورت طبعیہ بذاتها باقی رہتی ہے۔ ولو کانت نفس صورت العینیہ طبعیہ، اگر وہ کیفیات عین صورت طبعیہ ہوتی، لاستحال ذالک، تو ضرور ان میں تغیر ہوتا، لاستحال ذالک، اگر وہ کیفیات صورت طبعیہ کی عین ہوتی تو ضرور وہ تغیر اور تبدل صورت طبعیہ میں ہوتا۔ استحالہ بمعنی تغیرہ، لتغیر ذالک، تو ضرور یہ تغیر ہوتا، یا یہ استحالہ بمعنی محال ہونا ہی ہو تو معنی ہوگا کہ اگر کیفیات صورت طبعیہ کی عین ہوتی لاستحال ذالک، تو یہ بات محال ہوتی کہ صورت کے کیفیات میں تغیر ہو اور صورت طبعیہ میں تغیر و تبدل نہ ہو، یہ بات محال ہوتی، بلکہ دونوں میں تغیر ہوتا پھر۔ والبسائط اذا اجتمعت فی المرکب، اگلی گفتگو بچوں یہ ہے کہ اجسام مرکبہ جو ان عناصر اربعہ میں سے کچھ عناصر سے جو مرکب ہوتے ہیں، تو اجسام مرکبہ کچھ ایسے اجسام ہیں جن کے لیے کوئی مزاج ہی نہیں ہوتا، اور کچھ اجسام ایسے ہیں جن کے لیے مزاج ہے، مثلا انسان ہے، حیوان ہے، نبات ہے۔ تو مصنف نے یہاں سے حقیقت مزاج کی تحقیق کی، اور اس کا حاصل یہ ہے
کہ بسائط عنصریہ جب اجسام مرکبہ میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ہر ایک اپنی متضاد قوت سے دوسرے عنصر میں اثر انداز ہوتا ہے اور دوسرے کی تیزی کو توڑتا ہے، مثلا حرارت برودت کی تیزی کو توڑتی ہے، برودت حرارت کی تیزی کو توڑتی ہے، یبوست رطوبت کی تیزی کو توڑتی ہے، رطوبت یبوست کی تیزی کو توڑتی ہے، تو ہر ایک کی تیزی ٹوٹنے کے بعد ان متضاد کیفیتوں میں ایک اعتدالی کیفیت، ایک معتدل کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی معتدل کیفیت کو مزاج کہتے ہیں۔ تو مزاج کی تعریف کی ہے انہوں نے۔ مزاج کسے کہتے ہیں بچوں؟ کہ جو عناصر اربع بھئی ہر ایک کی کیفیت الگ الگ ہے نا۔ پانی کی کیفیت ہے ٹھنڈی ہونا، آگ کی کیفیت ہے گرم ہونا، مٹی کی کیفیت ہے خشک ہونا، ہوا کی کیفیت ہے تر ہونا، تو ہر ایک کی کیفیت الگ ہے نا۔ اب کوئی جسم مرکب ہو گیا یہ عناصر سے، تو اس کے اندر مختلف کیفیتیں ہوں گی اس جسم کے اندر، جب مختلف عناصر سے وہ مرکب ہے۔ تو اب ہر ایک عنصر کی کیفیت دوسری کی کیفیت کے متضاد ہوگی، تو از کیفیات متضادہ کا مجموعہ بن جائے گا وہ جسم۔ تو اب ہر کیفیت دوسرے کی، ہر ایک عنصر دوسرے کی کیفیت کو توڑے گا، دوسرے کی تیزی کو توڑے گا، کیفیت کی تیزی کو۔ تو رطوبت نے حرارت کی تیزی کو توڑ دیا تو حرارت کمزور ہو گئی، اور حرارت نے رطوبت کی تیزی کو توڑ دیا تو رطوبت کمزور ہو گئی۔ تو اب رطوبت بھی ٹوٹ گئی، رطوبت کی تیزی بھی ٹوٹ گئی، حرارت کی تیزی بھی ٹوٹ گئی۔ اب دونوں سے ایک معتدل کیفیت پیدا ہو جائے گی، جیسے ایک طرف برف ہے ایک طرف آگ ہے، تو برف بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، آگ بہت گرم ہوتی ہے۔ اب دونوں کو ملا دیا جائے، مطلب آگ میں اس برف کو ڈال دیا جائے، تو تھوڑا یہ برف گھل جائے گی اور یہ اتنی ٹھنڈی نہیں رہے گی، تھوڑی وہ آگ بجھ جائے گی تو وہ اتنی گرم نہیں رہے گی، تو ایک معتدل کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی معتدل کیفیت اور اسی معتدل کیفیت کا نام مزاج ہوتا ہے۔ تو جسم کے اندر جو کہا جاتا ہے نا کہ فلاں کا جسم، فلاں کا مزاج ٹھنڈا ہے گرم ہے یہ ہے وہ ہے بولتے ہیں، تو معتدل کیفیت کا ہی نام مزاج ہے۔ فرماتے ہیں والبسائط اذا اجتمعت فی المرکب، یہ بسائط جب کسی مرکب میں جمع ہو جاتے ہیں، وفعل بعضها فی بعض بقواها، اور ان میں سے بعض میں اپنی قوتوں کی تاثیر کرتے ہیں، وکسر کل واحد منها صورت کیفیت الاخر، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کی کیفیت کی تیزی کو توڑ دیتا ہے، فتحصل کیفیت متوسطۃ توسط ما بین الکیفیات المتضادہ، تو ایک ایسی درمیانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے، جو درمیانی کیفیت متوسط ہوتی ہے کیفیات متضادہ کے درمیان۔ کیفیات متضادہ کے درمیان ایک درمیانی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، متشابہۃ فی اجزائہ، جو کیفیت متوسطہ یہ اپنے اجزاء میں متشابہ، اجزاء میں متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیفیت متوسطہ یہ پورے جسم کے ہر جز کے اندر یکساں ہوگی ہر جگہ پر، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی جگہ پر کم ہو کسی جگہ پر زیادہ ہو۔ بات سمجھ آئی؟ اجزائے مرکب میں متشابہ ہو، تشابہ ہونے کا مطلب سب کے اندر یکساں اور برابر ہوگی یہ کیفیت۔ یہی وجہ ہے کہ جسم کے اندر اگر حرارت تیز ہو جاتی ہے تو جسم کے اندر کہا جاتا ہے بخار آ جاتا ہے۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ صرف ایک حصے میں بخار آیا اور دوسرے حصے میں بخار نہیں آیا، بلکہ پورے جسم کے تمام اجزاء میں وہ حرارت جو بڑھ جاتی ہے وہ برابر ہوگی، متشابہ فی اجزائہ، اس مرکب کے اجزاء میں یہ کیفیت متوسطہ یکساں ہوتی ہے، اس لیے پورا جسم درست رہتا ہے، اور جیسی ہی بگڑتی ہے، اعتدال نہیں رہتا ہے، کوئی کیفیت غالب آ جاتی ہے تو وہیں پر جسم صحیح نہیں رہتا ہے۔ تو اسی کیفیت متوسطہ هو المجاز، یہی مزاج ہے۔ تو بچوں بات کی سمجھ میں آ گئی، فصل مکمل پڑھ لی آپ نے۔ اب انشاءاللہ اگلی فصل میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔